میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، پریشان ہوں۔ سسرال والے طعنے دیتے ہیں اپنی شادی کو خود اچھا کرو، گھر میں سلوک اچھا رکھو، سسرال سے بھی اچھا سلوک رکھو، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ استغفار زیادہ پڑھو، کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشانی ایسے نہیں آتی۔ ما نزل بلاء الا بذنب، حضور نے فرمایا کبھی مصیبت نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے، اور وہ مصیبت ٹلے گی کیسے؟ جب کہ توبہ کرو۔ اللہ سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ وہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف روزانہ دعا مانگیں، وہ لڑکیاں بھی پڑھیں، ان کے والدین بھی پڑھیں، انشاءاللہ 11 دن نہیں گزریں گے تو رشتے ہو جائیں۔ میں پاکستان سے ہوں، توسا میرا بیٹا 3 سال سے بیمار ہے۔ اچھا، اس کو تھیلیسیمیا کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے، اس میں خون لگانا پڑتا ہے، بیمہ پالیسی سے حاجی نہیں کر سکتے۔ میں ایک قادیانی کے گھر میں جاتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، رات بھی گزرتی ہوں، کیونکہ وہاں ہوٹل نہیں ہے۔ کھانا تو کافر کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، ہندو کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، تو قادیانی کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں، کیونکہ جب آدمی اسی طرح قریب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بھٹک جاتا ہے۔ ہاں، غلام نبی یا غلام مصطفیٰ یا غلام نہیں لکھنا چاہیے، چونکہ غلام کا معنی قرآن کے اعتبار سے تو لڑکا ہے۔ انا یکون لی غلام، مجھے کیسے لڑکا پیدا ہوگا؟ تو غلام تو آپ محمد کے لڑکے ہیں، پھر ایسا نام نہ رکھیں جس میں شبہ پڑے، صرف محمد رکھو، احمد رکھو۔ یہ اتنے پیارے نام ہیں کہ اس سے پھر اور بھی کوئی نام لگانے کی ضرورت ہے؟ میری بیوی جب والدین کے گھر جاتی ہے تو جلدی واپس نہیں آتی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر 2 دن سے زیادہ ٹھہرے گی تو میں گھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال ایسی قسم توڑ دو، اس کو آنے دو، اور وہ آپ کے گھر سے والدین کے گھر میں زیادہ خوش رہتے۔ مقصد ہے کہ آپ اس کو خوش نہیں رکھتے، آپ خوش رکھتے تو وہ تو والدین کے گھر کا نام ہی نہ لیتی۔ اس کا معنی ہے کہ تم نے تنگ کیا ہوا ہے۔ اپنی اصلاح کرو، بیوی کو کچھ نہ کہو۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، دعوت میں جدے جائیں، جدے سے احرام ضروری نہیں ہے۔ نماز میں کعبہ شریف کو نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ کہتے جی کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ملنا، جو ہم بستری کرنا کیوں منع ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے، کیوں منع کا کیا مانا؟ تم عجیب مسلمان ہو، تمہیں شوق ہے تو کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ ایسی عاطشک اور صداق ہوگی جس کا علاج ہی نہیں دنیا میں۔ یہ جو پوری دنیا میں ایڈز کی بیماری پھیلی اسی وجہ سے تو ہے کہ وہ لوگ حیض میں بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی اور کتوں سے بھی اور باندروں سے بھی ریچھوں سے بھی زنا کراتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ نے ایڈز مسلط کر دی جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ حیض ایک پلید چیز ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى، وہ اذا ہے، تکلیف دہ چیز ہے۔ فلا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے قریب مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو۔ حتیٰ کہ مثلا ایک عورت کا حیض 7 دن بھی گزر جائے پھر بھی نہیں جا سکتا جب تک غسل نہ کرے۔ اگر کسی نے غلطی سے احرام کے حد میں مچھر مار دیا، اس کا کوئی کفارہ نہیں، جتنے مچھر آپ کو نظر آئے سب مار ڈالو۔ ہم پاکستانی عمرے پہ آئے ہیں، مسجد عائشہ مسجد عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ قابل المنازل تو میقات ہے، وہاں سے کرو تو سبحان اللہ، وہ تو بہت بڑا ثواب ہے۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد بچی نے آنکھوں کے علاوہ چہرہ چھپایا تھا، دم تو نہیں ہے لیکن ان کو چہرے پر نقاب نہیں باندھنا چاہیے، کپڑا لٹکانا چاہیے آگے۔ طواف اور صفا کے 7 چکر کیوں ہیں؟ تمہیں اللہ نے انسان کیوں بنایا، بندر کیوں نہیں بنایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
عجیب بات ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ 60 کہیں 700 کہیں 70,000 کہیں، کیونکہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، اس لیے اللہ نے چکر بھی ساتھ رکھے کہ 7 دفعہ گھوم کے دیکھ لو کہ میرے سوا کوئی ہے۔ طائف لازماً میقات ہے، وہاں سے بغیر احرام کے نہ ہے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں، اس کے لیے دعا کرو۔ یہ احرام جو ہے کفن میں استعمال کا آپ کی مرضی ہے، آپ کا کپڑا ہے۔ ایک نماز کا مسجد لارا 1 کا 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 1 کا 1000، مسجد اقصی میں 500۔ طائف سے واپسی پر عمرہ لازم ہے کیونکہ میقات ہے۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی سگریٹ پیے وہ ڈبل حرام ہے۔ کہتے جی کہ آپ سے آن لائن کیسے سوال پوچھ سکتے ہیں، یہی جو پوچھتے ہیں یہی کافی ہے۔ سعودی عرب نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ بغیر محرم کے عورت سفر کر سکتی، یہ تم نے خود گھڑا ہوا۔ میری نظر کمزور ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہ اینک لگاؤ، ڈاکٹر ٹھیک کہتے ہیں، اینک نہیں لگاؤ گے تو جو ہے یہ بھی چلی جائے گی، جا کے چیک کراؤ اور نمبر کے مطابق اینک لگا لو۔ اب وہ شروع میں نہیں رہے دنیا میں۔ پہلے ہوتا تھا ممیرہ پتہ ملتا تھا اس سے بڑی، اب وہ ہے ہی نہیں۔ اسمد سرما جو حضور پاک استعمال کرتے تھے، ہم نے فرمایا نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور پلکیں جو ہیں ان کو بھی بڑھاتا ہے، لیکن اب اسمد ملے گا کہاں سے؟ ویسے ہر دکان پہ ہے، لیکن اللہ عالم پتھر رگڑا ہوا ہے یا اسمد ہے؟ بہرحال اصلی نہ ہوا تو انشاءاللہ اندھے جلدی ہو جاؤ گے۔ ایک خیال رکھنا، چونکہ وہ پتھر ہوگا نا، اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں نا سرما نہ استعمال کرو، اس میں سیسا ہوتا ہے، جب وہ ڈالو گے تو لازمی بات ہے آنکھیں اور خراب ہوں گی۔ میں یورپ میں رہتا ہوں، میری فیملی پاکستان میں ہے، 1 سال بعد پاکستان جاتا ہوں، بچے اور بیوی وہاں تڑپتے ہیں، میں یورپ میں بالکل نہ تڑپیں، آپ جائیں بیوی بچوں کے ساتھ رہیں یا بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ہمارے محلے کی مسجد میں باقاعدہ 5 سال تک قرآن مجید کا درس ہوتا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے مفتی صاحب کو ناراض کر دیا۔ اللہ ہدایت دے، کوئی اور مفتی ڈھونڈ لو، سارے تو ناراض نہیں ہو گئے نا، ایک ہی ناراض ہوا ہے۔ آج کل تو مفتیوں کی کمی ہے، تو مفتی مفت میں ملتے ہیں۔ عورت عدت پوری کرنے سے پہلے بھائی یا کسی کے گھر میں نہیں جا سکتی، الا کوئی موت ہو جائے، کوئی مجبوری ہو یا بیمار ہو جائے، علاج کے لیے جائے۔ ایک آدمی بچپن سے خالہ زاد بھائی کے گھر میں پڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ آ سکتا ہے۔ حرم کے اندر کسی کو سخت پیشاب آ جائے بہتر ہے کہ نکل جائے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد سر کا تیسرا حصہ بال اتارے، احرام تو کھل جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سارے سر پہ اتار۔ سجدے والی جگہ پر جوتے نہ رکھے کریں تاکہ سجدہ جوتے کو نہ ہو، اس لیے حضور نے یہ بھی ہمیں دیکھے نا، رحمت دو جہاں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جوتا آپ نے دائیں رکھو، اگر دائیں بندہ کھڑا ہے تو بائیں رکھو، اگر بائیں بھی بندہ کھڑا ہے تو 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھو، یہ نہیں کہ آنکھوں کے آگے رکھو۔ آج کل تو سارے تھیلے آگے رکھتے اسی کو سجدے کر رہے ہیں۔ زمزم کا کنواں جو ہے خانہ کعبے کے قریب ہے، یہ صفا جا کے دیکھ لو اور پیمائش بھی کر لو کہ کس کے قریب ہے۔ ایک اگر سونے کی بالی ملی ہے، مالک کا پتہ نہیں، خیرات کر دو۔ میرا بیٹا ذہنی طور پر کمزور ہے، حافظ قرآن کہ میری بیوی کہ دیکھیں نا، اگر وہ ذہنی کمزور ہے تو اس پر جبر نہ کرو قرآن حافظ بنانے کے لیے۔ یہ بھی ایک غلطی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میرے بیٹا حافظ بنے، میرا بیٹا۔ بھائی اگر حافظ بننے کے قابل ہو، قابل نہیں ہے تو اس پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں ملک سے باہر رہتا ہوں، اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ کہتے میرا نام محبوبہ بیوی سے
کھولو ہو گیا، وہ بچوں کو نہیں ملنے دیتی تھی، آپ کا کام ہے یہ بڑے ہوں گے وہ آپ کو ہی ملیں گے، ورنہ آپ کورٹ کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں، جب تک وہ چھوٹے ہیں ماں کے حق میں ہیں۔ حمزہ مرزا جو ہے کروڑوں کی چیز مانگتا ہے، باپ کو مارتا ہے، ایسا بدبخت بھی کوئی ہوگا جو باپ کو مارے؟ ایسے بندے کا علاج یہی ہے کہ باپ بھی 2-3 ساتھیوں کو بلا لے اور اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی کرے تاکہ آئندہ باپ کے قریب بھی نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ میری ایک 27 سال کی بیٹی تھی، شادی والے دن پاگل پن میں آ گئی، اب دوائی دی ہے تو بہتر ہے، بہرحال میری بڑی بیٹی 32 سال کی پاگل ہو گئی، یہ کوئی آپ کے جین میں اثر ہے، کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر سے علاج کروائیں، ورنہ تو زمزم سے بڑا علاج تو ہے کوئی نہیں۔ شوہر کا کاروبار ختم ہو گیا، تھوڑی جگہ کرایہ پر گزارا ہوتا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، 2 ماہ رجوع نہیں کیا ہے، تو اب دوبارہ اگر کرنا چاہے تو نکاح کرنا پڑے گا، چونکہ رجوع کا وقت ہی گزر گیا۔ کہتے تھے کہ لڑکیوں کی فٹ بال ٹیمیں ہیں اور موٹر سائیکل اور کاریں چلاتی دوڑاتی ہیں، پتہ نہیں بڑے بڑے الیکشن میں، بہرحال یہ شریعت میں حرام ہے، باقی تم جانا تمہارا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ حدود حرم میں بھی ابلیس آتا ہے، تم جو آئے ہوئے ہو تو وہ کیوں نہیں آئے گا؟ یہاں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، کریم ہے نا آپ کا۔ کروانا جو ہے بہرحال بیمہ کرانا ناجائز ہے، اتنا ہجوم میں حجر اسود بوسہ ضروری نہیں، اشارہ کرو بس، بوسے کا ثواب ہے۔ احرام کی حالت میں ساری چہرے پر کپڑا رکھنے سے دم نہیں آتا، لیکن زیادہ نہ رکھیں، 2-4 گھنٹے رکھیں گے پھر دم آ جائے گا۔ میرا مکے میں 8 دن کا قیام ہے، صبح کی نماز امام کرا رہے ہیں، فرض نماز میں مل جاؤں تو پہلے 2 سنت پہلے نماز میں ملے، بعد میں 2 رکعت سنت پڑھیں۔ میں سفر میں تھا، مدینہ مکہ آ رہا تھا، میں نے مغرب 7:10 پہ ادا کی، مغرب کے بعد مغرب کی نماز کا کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ بہرحال مغرب کی اذان کے بعد جب تک شفق نہ ڈوبے مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ میری بیٹی ہے، عمر 2.5 سال ہے، ذہنی کمزور ہے، اللہ شفا دے، زمزم پلائیں۔ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھیں تو اچھی بات ہے۔ گندم کو کچی حالت میں کم رقم پر فروخت، اگر نقد سودا کرے دیکھ کے پھر تو جائز ہے، کچی ہو یا پکی۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں ابھی گندم کو لگے ہی نہیں، دانے نہیں لگے، اس نے پہلے بیچ لی، وہ حرام ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، باکسنگ کھیلتا ہوں، کوئی حال نہیں، بس خیال کیا کرو کہ شطر نہ کھلے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑا ہو۔ میرے بچے پان گٹکا بیچتے ہیں، انہوں نے مجھے عمرے پہ، آپ کو عمرہ تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ پان گٹکے کا پیسہ استعمال، کیونکہ انہوں نے آپ کو دیا ہے، گناہ گار تو وہ ہیں، آپ تو نہیں ہیں۔ میں اپنے گھر سے 8 گھنٹے کار کی مسافت پر ایک سرکاری ہسپتال میں باپردہ کام کرتی ہوں، ایک بچی کے ساتھ بھی ابھی ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوں، 1 مہینے بعد گھر جاتی ہوں، سفر میں اکثر محرم نہیں ہوتا، کوئی پریشان، بہرحال اللہ آپ کی حفاظت کرے، ورنہ حکم یہی ہے کہ آدمی محرم کے بغیر سفر نہ کرے، لیکن یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ملک سے اپنے کام کے لیے سعودی عرب آئے، حنفی مسلک میں عمرہ باندھ احرام لازمی ہے، داڑھی کٹانا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میرے چاچا فوت ہو گئے، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ بہرحال اگر کوئی عالم دین یا متبع سنت پیر مل جائے تو بیعت کرنا اچھی بات ہے۔
کیونکہ بیعت کرنے سے آدمی کسی کی نگرانی میں آ جاتا، پھر وہ اس کے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ آج میں نے عمرہ کر لیا ہے، کل میں طائف جا، واپسی میں عمرہ لازم ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح بھی پھروانا ہوگا۔ حافظ قرآن بننے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ کسی قاری سے پوچھو۔ ایک آدمی کی ذہنیت کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ جب امام کی آواز میں آتی ہے تو مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اپنی یہاں عقل لڑانے آتے ہو یا عبادت کرنے آتے ہو؟ جنہوں نے انتظام کیا ہو تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ میں پاکستان میں پنجاب پولیس میں نوکری کرتا ہوں، پتہ نہیں لوگ آتے ہیں خدمت کے لیے، اپنا نام ڈلوانے کے لیے دفتر والے پیسے مانگتے ہیں، پر نہ دیا کریں، رشوت نہ دیا کریں، راشی پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، کام ہو نہ ہو نہ ہو۔ اب دوسرا عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، طائف سے کریں، حدیبیہ سے کریں، زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہوتا۔ پہلی نظر دیکھیں جب باہر سے آتے ہیں سفر سے یا ملک سے، اس وقت جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے 4 چکر لگانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ کندھے کے کپڑا ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ وادی جن کا مجھے نہیں پتا، آپ وہاں جا کے خود تجربہ کریں، مجھے جنوں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے آپ ہی کافی ہیں۔ ایک عورت نے طواف کیا، صفا مروہ مکمل کیا، ہوٹل چلی گئی، کمرے میں جا کر سر سے احرام اتاری، پھر یاد آئی کہ بال کٹوانے، پھر بہرحال بال کٹا دیے، ٹھیک ہو گیا، کچھ نہیں فرق، عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں، کیا اس نے احرام کھول دیا۔ میرا ایک دو عمرے کے لیے آیا ہے، اس کی نماز قصر، بالکل قصر ہوگی، ہر مسافر کی قصر ہے۔ مسجد نبوی میں ثواب ایک نماز کا 1000 ہے۔ گری ہوئی کوئی چیز مل جائے خیرات کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں نا خادم ان کو دے دیں۔ ایک بندہ اپنے لیے کتنے طواف کرے؟ جتنا اللہ ہمت دے، چاہے 100 طواف روز کرے۔ اگر آدمی زندہ ہے، نمازیں قضا ہوئی، کفارہ یہ ہے کہ قضا پڑھے، توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھے۔ نماز میں مرد عورتیں مل جاتی ہیں، حنفی مسلک میں اگر عورت آگے ہو یا برابر ہو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر صفا مروہ کراتے ہوئے ویل چیئر سے پاؤں کے انگلی کے خون نکل آیا، کچھ نہیں ہوتا۔ بال سر میں مہندی کے علاوہ اور کیا لگا سکتے ہیں؟ جو مرضی ہے لگاؤ، بس کالا رنگ نہ ہو، کالے کے علاوہ کوئی رنگ لگاؤ۔ رزق کے لیے سورۃ واقعہ پڑھا کریں، اللہ پاک سورۃ واقعہ پڑھنے والے کو کبھی بھوکھا نہیں رکھتے۔ کبوتر کی بیٹ میرے پاؤں میں لگ گئی، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ساتھی نے اپنا سر منڈوائے بغیر دوسرے ساتھیوں کے سر پہ اس طرح پھیر دیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں، دونوں پر کوئی جرم نہیں، مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ میں سکول ٹیچر ہوں، سرکاری حساب صبح 8 بجے سکول شروع ہوتا ہے، میں 9 بجے پہنچ جاتا ہوں، جبکہ چھٹی 1:30 بجے ہوتی ہے۔ میں آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی کرتا ہوں، جو خلاف ہے، آپ تو تنخواہ پوری لیتے ہیں اور وقت کم دے رہے ہیں، یہ تو خیانت ہے۔ پورا وقت دے، اگر لیٹ پہنچے تو اور زیادہ لیٹ چھٹی کریں، پہنچتے بھی لیٹ ہو، چھٹی بھی آدھا گھنٹہ پہلے کر دیتے ہو۔ سرکاری ملازمین کی قرآن اندازی ہوتی ہے حج کے لیے، ہاں وہ حج ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں والد کی جائیداد سے بہنوں کو محروم کرتے ہیں، تو قیامت میں انشاءاللہ دیں گے، وہ زمینیں ان کے گلے میں ڈالی جائیں گی۔
ہمارا پیش امام بریلوی ہے، میں مسجد کا مؤذن ہوں۔ بہرحال کوشش یہ کریں کہ اہل بدعت کے پیچھے نمازیں نہ پڑھا کریں، کسی اور مسجد میں جا کے شوق پورا کر لو اذان کا۔ طائف زیارت کرنے کے لیے بھی جائیں، واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ موبائل پر جاندار چیزوں کی تصویریں نہ بنائیں، وہ حرام ہے۔ سارے مرحومین کے لیے طواف نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک۔ بچے کا نام ابو ہریرہ رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ ویسے ابو ہریرہ کنیت ہے ان کی، نام تو ہے ہی نہیں۔ نام تو ان کا عبد الرحمن ابن صخر ہے، کنیت ہے ابو ہریرہ۔ جب چھوٹے تھے نا تو بلی ایک پال رکھی تھی، اس کو ساتھ لے جاتے تھے، پھر اس کو رات کو درخت میں چھپا کے بٹھا کے آتے تھے، صبح بکریاں لے کے جاتے، پھر بلی اٹھا لے۔ تو ماں باپ نے اس کو اس وجہ سے ابو ہریرہ کہنا شروع کہ بلی کا باپ ہے۔ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس پر جب جائیں سلام پڑھیں، اور جب واپس آئیں سلام پڑھیں۔ اس کے علاوہ جتنا وقت ہے درود شریف پڑھیں۔ اگر کعبے کے دوران کندھا کھلا رکھنا چھوڑے تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورت حیض کی حالت میں میقات کے آئی ہے، حرم آئی، عمرے کی نیت کر کے اب وہ بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ میں کبھی کبھی مدینہ شریف جاتا ہوں، میری نیت نہیں ہوتی کہ میں عمرہ کروں، تو بڑی بدقسمتی ہے، مدینے سے خود حضور نے عمرہ کیا ہے۔ بعض لوگ موٹر سائیکل ادھار پہ 50 کا پتہ نہیں دیتے، وہ ادھار پہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ ڈاکٹر جاوید صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر گھر میں پانی موجود نہ ہو تو بیوی سے ہم بستری کر لو تو کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پانی ہو وہاں جا کے غسل کریں، اور بیوی کے لیے بھی بالٹی بھر کے لے آئے۔ ایک ہے کہ بالکل پانی نہ ہو، پھر تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حافظے کو تیز کرنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ زمزم پی کے دعا کرو۔ طواف کے دوران غیر عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، لا حول پڑھا کرو۔ تبلیغ میں ثواب زیادہ ہے، بالکل زیادہ ہے۔ تبلیغ میں تو آدمی کو دین سیکھنا ہوتا ہے، تبلیغ تو انبیاء کا وظیفہ ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، وہ تو امت کے لیے ضروری ہے۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ مجھے بلڈ کینسر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ آیت پڑھا کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں نہ بنایا کریں، دن میں ایک طواف کریں، جتنا اللہ توفیق دے اتنا طواف کریں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، ومن کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما برداری نصیب فرما، اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔
یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے بچا لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔